بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھے، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب کی کہانیوں کا بہت شکریہ جو لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے ذوالقرنین نے نارتھ ناظم آباد سے۔ اچھا، میرے پاس جو ہے نارتھ ناظم آباد سے اچھی خاصی کہانیاں آ رہی ہیں، وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اچھا، ذوالقرنین صاحب کی کہانی آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نارتھ ناظم آباد میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں۔ جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ میرے دادا کا گھر ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 چاچوں کی فیملی بھی رہتی ہے۔ یہ واقعہ میرے دادا نے سنایا تھا جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ میرے دادا بتاتے ہیں کہ میں اور تمہاری دادی بہت مشکلوں سے یہاں آئیں۔ ہماری انڈیا میں بہت سی جائیدادیں تھیں جسے چھوڑ کر لٹا کر یہاں آ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس جگہ ہم انڈیا میں رہتے تھے وہ حویلی نما گھر تھا، جہاں بڑے بڑے کمرے، بڑی بڑی چھتیں، نوکر چاکر وغیرہ سب رہتے تھے۔ تازی تازی سبزیاں آتی تھیں پھر پکتی تھیں۔ جس حویلی میں وہ رہتے تھے وہاں ان کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے جنہیں کسی نے نہ کبھی دیکھا، لیکن احساس ہوتا رہتا تھا کہ کوئی اور مخلوق بھی یہاں موجود ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر بہت بھرا بھرا ہے۔ جب حالات خراب ہوتے گئے تو وہاں سے ہمیں آنا پڑا، اور وہ مخلوق جو میرے دادا کے ساتھ رہتی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ یہاں پر آ گئی۔ میری دادی جان بتاتی تھی کہ تمہارے دادا کے قبضے میں جن وغیرہ تھے جو میرے دادا کی خدمت کرتے تھے، لیکن یہ بات کبھی دادا نے ہمیں نہیں بتائی۔ خیر، جب دادا دادی یہاں آئے تو انہیں یہاں آرام سے گھر وغیرہ مل گیا اور سارے کام ان کے آسانی سے ہوتے چلے گئے۔ دادا اکثر رات میں باتیں کرتے تھے۔ دادی سمجھ جاتی تھی کہ ان کے خدمت گزار آ گئے ہیں۔ دادا جس بات کا حکم دیتے تھے وہ کر دیا کرتے تھے۔ اکثر میری دادی بھی ان کی باتوں سے ڈر جایا کرتی تھی، لیکن جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہ مخلوق بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد سے دادی نے بھی کبھی محسوس نہیں کیا، نہ کبھی ہم نے اس چیز کو محسوس کیا۔ اچھا، یہ تھی ذوالقرنین صاحب کی کہانی۔ اور آج کی ہماری جو دوسری کہانی ہمیں بھیجی ہے ہمارے ایک پیج کے فالوور ہیں جن کا نام بلال ہے۔ بلال صاحب اپنے بچپن کا واقعہ ہمیں سناتے ہیں کہ جب وہ 8 یا 9 کلاس میں تھیں تو ان کا اسکول سخی حسن کے علاقے جہاں قبرستان ہے وہاں پہ تھا۔ ان کے اسکول کی جو کلاسز کی کھڑکیاں پیچھے کی طرف کھلتی تھیں اور پیچھے جو تھا وہ قبرستان تھا۔ وہ اسکول اب بند ہو گیا، لیکن جب وہ وہاں پڑھتے تھے تو شروع میں ہمیں بہت ڈر لگا رہتا تھا۔ اکثر پڑھتے پڑھتے احساس ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں کھڑکی سے جھانک رہا ہو۔ عجیب احساس ہوتا تھا۔ کبھی ہماری کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی، پھر وہ چیز اچانک مل جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی جو تھی بہت ہولناک آوازیں بھی آیا کرتی تھیں۔ یہ ساری باتیں سن کر ہم نے سوچا کہ ہم آگے اپنی مینجمنٹ میں کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں یہاں پر فیل ہو رہی ہیں، لیکن ہماری کوئی بات پہ کسی نے وہ نہیں کیا، یقین نہیں کیا۔ وہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا وہم ہے، آپ لوگوں کی کلاس کی کوئی پرابلم ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ چلتی رہیں۔ میں نے اور پھر کچھ ساتھی نے کچھ ٹائم اسکول میں پڑھا، پھر ہم نے وہ اسکول چھوڑ دیا۔ کچھ سالوں بعد وہ اسکول بھی بند ہو گیا، لیکن آج بھی میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ مجھے بہت عجیب سی لگتی ہے۔ اس جگہ شاید نئے لوگ آباد ہو گئے یا شاید وہ گھر ہو گیا۔ تو آج کی ہماری 2 کہانیاں ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی۔ آپ لوگوں کی بہت سی کہانیاں ہمیں ای میل کے تھرو موصول ہو رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ کہانی پسند بھی کر رہے ہیں لوگوں کی، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی کہانی اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔
اور جو لوگ اپنی کہانی ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ای میل ایڈریس جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس میں ہمیں اپنی کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آج کی بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔